کہانی چڑیل کو شروع کرنے سے پہلے آپ سب سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ آپ کو آئندہ ایک ساتھ کے نوٹیفیکیشن مل سکیں۔ شکریہ۔ انٹی آپ کہاں چلی گئی ہیں؟ وہ کسی نادیدہ انٹی کو پکار رہی تھی۔ میں نے احد کی طرف دیکھا تو وہ بیڈ پر بیٹھا کارٹون بنا رہا تھا۔ احد بیٹا، مومنہ کس انٹی کی بات کر رہی ہے؟ میں نے پوچھا۔ اس نے سر اٹھا کر مجھے دیکھا۔ پتہ نہیں مما، میں نے تو کسی انٹی کو نہیں دیکھا، اور سر جھکا کر پھر اپنا کام کرنے لگا۔ خیر، میں نے اس بات پر کوئی خاص توجہ نہ دی۔ آپ کو تو پتہ ہے مومنہ کتنی شرارتی ہے۔ میں سمجھی دودھ نہ پینے کا بہانہ بنا رہی ہے۔ میں جیسے ہی کمرے سے باہر نکلی، مومنہ کی آواز میرے کانوں میں پڑی، انٹی آپ کہاں چلی گئی تھی؟ میں فوراً واپس مڑی اور اندر جھانک کر دیکھا تو کمرے میں ان دونوں کے سوا کوئی نہ تھا۔ مومنہ پھر حیران سی چاروں طرف دیکھ کر پکار رہی تھی، انٹی انٹی۔ مجھے خوف محسوس ہوا اور میں نے دونوں بچوں کو لے کر ڈرائنگ روم میں آ گئی۔ وہ خاصی الجھی ہوئی اور پریشان دکھائی دے رہی تھی۔ میں نے اسے تسلی دی، ایسی کوئی بات نہیں، بچے عموماً ایسی شرارتیں کرتے رہتے ہیں۔ لیکن اس رات ایک ایسا واقعہ ہوا جس نے مجھے مزید الجھا دیا۔ میں اس دن بہت تھکا ہوا تھا، اس لیے بے سدھ ہو کر سویا۔ اچانک کسی نے مجھے جھنجھوڑ کر جگا دیا۔ میں ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا۔ دیکھا تو سائمہ میرے بیڈ کے پاس کھڑی تھی کہ اس کے چہرے پر ہوائیاں اڑ رہی تھی۔ اشارے سے مجھے اپنے پیچھے آنے کا کہہ کر وہ دبے پاؤں چلتی ہوئی دونوں کمروں کے درمیانی دروازے کے پاس کھڑی ہو گئی۔ میں بھی اس کے پیچھے آ گیا۔ اس نے مجھے اندر جھانکنے کا اشارہ کیا۔ میں نے احتیاط سے اندر جھانکا۔ دونوں بچے بے خبر سو رہے تھے۔ میں نے سوالیہ نظروں سے سائمہ کی طرف دیکھا جس نے سختی سے میرا بازو پکڑا ہوا تھا، پھر آہستہ سے پوچھا، کیا بات ہے؟ اس نے اندر جھانکا اور حیران ہو گئی، پھر لپک کر اندر گئی اور جا کر سوئی ہوئی مومنہ کو اٹھا کر سینے سے لگا لیا اور مجھے احد خان کو اٹھانے کا اشارہ کیا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ ہم دونوں بچوں کو اٹھائے اپنے کمرے میں آ گئے۔ اس نے مومنہ کو اپنے سینے سے چمٹا رکھا تھا۔ میں نے اس سے مومنہ کو لے کر آہستہ سے بیڈ پر لٹا دیا۔ احد کو میں پہلے ہی لٹا چکا تھا۔ پھر کولر سے پانی کا گلاس بھر کر سائمہ کو دیا، جسے اس نے ایک ہی سانس میں خالی کر دیا۔ پھر وہ یوں ہانپ رہی تھی جیسے میلوں بھاگتی ہوئی آئی ہو۔ پانی پینے کے بعد اس کی آواز کچھ بحال ہوئے تو میں نے پوچھا، سائمہ کیا بات ہے؟ کیا تھا کمرے میں؟ اس نے ڈبڈبائی ہوئی آنکھوں سے میری طرف دیکھا۔ مومنہ کے ہنسنے کی آواز سے میری آنکھ کھل گئی۔ پہلے تو میں سمجھی وہ نیند میں ہنس رہی ہے۔ میں کروٹ بدل کر سونے کی کوشش کرنے لگی تھی کہ اچانک مومنہ کی آواز آئی، انٹی پھر مجھے جھولا جھلائیں۔ میں فوراً اٹھ کر گئی۔ یہ کہہ کر اس نے جھرجھری لی اور میرے بازو سے لگ گئی۔ ہاں ہاں، پھر کیا ہوا؟ میں نے اسے تسلی دیتے ہوئے پوچھا۔ کیا تھا بچوں کے کمرے میں؟ اس نے ناقابل یقین سی بات بتائی۔ فاروق، آپ یقین کریں، بچوں کے بیڈ پر ایک نہایت حسین عورت بیٹھی مومنہ کو اپنے بازوؤں میں جھولا جھلا رہی تھی۔ جیسے ہی میں کمرے میں داخل ہوئی اس نے میری طرف دیکھا۔ اتنا کہہ کر سائمہ نے سوئی ہوئی مومنہ پر ہاتھ رکھ دیا۔ فاروق، آپ شاید میری بات کا یقین نہ کریں، اس عورت نے نظر اٹھا کر میری طرف دیکھا اور مومنہ کو بیڈ پر لٹا کر اچانک میری آنکھوں کے سامنے غائب ہو گئی۔ میں نے اس کی بات غور سے سنی، لیکن سچ پوچھیں تو اس وقت مجھے سائمہ کی بات پر بالکل یقین نہ آیا۔ میں نے محض اس کی تسلی کی خاطر کہا، تم بے فکر ہو کر سو جاؤ، میں جاگ رہا ہوں۔ پھر اس کے اطمینان کے لیے سائڈ ٹیبل کی دراز سے ریوالور نکالا اور اسے گود میں رکھتے ہوئے کہا، اب اگر کوئی آیا تو بچ کر نہیں جا سکے گا۔ میری تسلی سے وہ جلد ہی دوبارہ نیند کی وادیوں میں کھو گئی۔ 2 یا 3 دن بعد کی بات ہے، ابھی مجھے بینک پہنچے زیادہ دیر نہ ہوئی تھی کہ سائمہ کا فون آ گیا۔ فاروق، آپ فوراً گھر آ جائیں۔ اس کی آواز میں گھبراہٹ تھی۔ خیریت تو ہے؟ میں نے پوچھا۔ فاروق، میں کہہ رہی ہوں آپ جلدی سے گھر آ جائیں۔ میں اسی وقت گھر پہنچا تو سائمہ دونوں بچوں کے ساتھ باہر لان میں کھڑی تھی۔ اس کی آنکھیں سرخ تھیں، یقیناً وہ روتی رہی تھی۔ مومنہ کو اس نے اٹھایا ہوا تھا اور احد خان کے ساتھ لگا رکھا تھا۔ جیسے ہی میں گھر میں داخل ہوا، وہ تیر کی طرح میری طرف آئی، اندر بیڈ روم میں جا کر دیکھیں۔ میں فوراً بیڈ روم کی طرف لپکا۔ اندر جا کر دیکھا تو کچھ بھی نہ تھا۔ سائمہ دونوں بچوں کو لیے بالکل میرے پیچھے کھڑی حیرت بھری نظروں سے اندر کی جانب دیکھ رہی تھی۔ میں جھنجھلا گیا۔ کیا بات ہے سائمہ؟ آخر تمہاری پریشانی کیا ہے؟ وہ رونے لگی۔ مجھے اپنے لہجے کا احساس ہوا۔ میں نے نرم لہجے میں دوبارہ اس سے پوچھا، کچھ بتاؤ تو صحیح،
آخر بات کیا ہے؟ اس نے پھر ایک ایسی بات بتائی جس پہ یقین کرنا مشکل تھا۔ فاروق میں بچوں کے لیے دودھ بنا کر اندر آئی تو دیکھا دونوں بچے مٹھائی کھا رہے ہیں اور رات والی عورت ان کے پاس کھڑی ہے۔ پھر فریادی نظروں سے میری طرف دیکھ کر بولی، فاروق مجھے اس گھر سے کہیں دور لے جائیں، ہم اس گھر میں نہیں رہیں گے، پلیز آپ کوئی اور گھر تلاش کریں۔ میں نے اس وقت تو اسے کچھ نہیں کہا بلکہ تسلی دی، ٹھیک ہے کوئی اور گھر تلاش کرتے ہیں، لیکن مجھے سائمہ کی بات سے اتفاق نہیں تھا۔ شاید میرے گھر سے آنے کے بعد وہ تنہائی محسوس کرنے لگی تھی۔ میں نے بچوں سے پوچھا، ان کا کہنا تھا ایک آنٹی ان کے ساتھ کھیلتی اور ان کو کھانے پینے کی اشیاء لا کر دیتی ہیں۔ خیر میں نے سوچا عمران سے کہہ کر کسی دوسرے گھر کا بندوبست کرتا ہوں۔ رات کو سائمہ نے بچوں کو اپنے ساتھ سلایا اور میں دوسرے کمرے میں سو گیا۔ دوسرے دن ناشتے کے بعد میں نے کہا، میں بینک جاتے ہوئے تمہیں نازش کے گھر چھوڑ دوں گا، دفتر کے بعد میں اور عمران مکان تلاش کرتے ہیں، انشاءاللہ ایک دو دن میں مکان مل جائے گا اور ہم لوگ شفٹ ہو جائیں گے۔ سائمہ کچھ شرمندہ سی تھی، کہنے لگی میری وجہ سے آپ بھی پریشان ہو گئے ہیں، پتہ نہیں یہ سب کیا ہے، کہیں میرا وہم نہ ہو، کچھ بھی ہے اب ہم اس گھر میں نہیں رہیں گے، خواہ مخواہ پریشانی پالنے سے کیا فائدہ، میں نے اس کی تسلی کی خاطر کہا۔ سائمہ نے مجھے خدا حافظ کہا اور بینک چلا گیا۔ مصروفیت کی وجہ سے مکان والی بات میرے ذہن سے نکل گئی۔ دوسری رات بھی میں ساتھ والے کمرے میں سو گیا۔ رات نہ جانے کون سا پیر تھا، اچانک میری آنکھ کھل گئی، یوں محسوس ہوا جیسے میرے ساتھ بیڈ پر کوئی اور بھی موجود ہے۔ کمرے میں 0 پاور کا نیل گم بلب جل رہا تھا۔ میں نے کروٹ بدل کر دیکھا تو سائمہ بیڈ کے دوسرے کنارے پر میری طرف پشت کیے بیٹھی تھی، سیاہ گھنے بال اس کی پشت پر پھیلے ہوئے تھے۔ اس نے مڑ کر میری طرف خمار آلود نظروں سے دیکھا، حسین آنکھوں میں پیار کا سمندر ٹھاٹھے مار رہا تھا۔ اس کے ہاتھ میں تازہ گلاب تھا جس کی خوشبو سے کمرہ مہک رہا تھا۔ اس نے گلاب میری ناک سے لگایا، خوشبو سے میرا وجود معطر ہو گیا۔ میں نے اسے ہاتھ سے پکڑا تو پکے ہوئے پھل کی طرح میرے اوپر آن گری۔ یوں تو سائمہ کے انداز میں ہمیشہ خود سپردگی ہوا کرتی تھی، لیکن آج اس کی ہر ادا میں ایک خاص قسم کا والیانہ پن تھا۔ وہ جیسے میرے وجود میں چھا گئی۔ کمرہ اس کی معطر سانسوں سے مہک گیا۔ ہم ایک دوسرے میں کھو گئے۔ اٹھے خان صاحب، کیا بات ہے؟ رات نیند نہیں آئی؟ آپ تو صبح سویرے جاگنے کے عادی ہیں، آج کیا ہو گیا؟ سائمہ نے مجھے جھنجھوڑ کر جگایا۔ یہ خوب کہی تم نے، رات کو سونے نہیں دیا، اب کہہ رہی ہو رات کو نیند نہیں آئی، بڑی چلاک ہو۔ میری آنکھوں میں ابھی تک گزری رات کا خمار تھا۔ خواب پھر کسی وقت دیکھ لیجیے گا، اب اٹھ جائیں، نماز قضا ہو جائے گی۔ وہ میری طرف دیکھ کر ہنسی، کاش ایسے سپنے تو ہر روز آیا کریں، ویسے رات جو محبت مجھے تم سے ملی ہے اس کے لیے شکریہ۔ ارے یہ گلاب کا پھول کہاں سے آیا؟ وہ چونک کر تکیے کی طرف دیکھنے لگی۔ لان میں تو ابھی گلاب کے پودوں پر پھول لگے ہی نہیں۔ اب کی بار میں نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا، تم رات کو خود ہی تو لائی تھی، میں کہاں سے گلاب لاتی بلا؟ وہ حیرت سے گلاب کے پھول کی طرف دیکھ رہی تھی، پھر میں اس کی بات سن کر اٹھ بیٹھا۔ رات میں بھی حیران تھا کہ تم یہ تازہ پھول کہاں سے لائی ہو، لیکن تم نے سوچنے کا موقع ہی نہیں دیا۔ اور خان صاحب سنجیدہ ہو جائیں، میں یہ پھول نہیں لائی، اور رات تم آپ کے کمرے میں آئی ہی نہیں بلکہ کچھ جلدی ہی سو گئی تھی۔ صبح صبح اس طرح کا مذاق نہیں کرنا چاہیے۔ میں ہنس پڑا، آپ کی قسم میں سچ کہہ رہی ہوں۔ اس کے لہجے کی سنجیدگی سے میں حیران رہ گیا۔